الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کے جو احکامات ہم تک پہنچائے ان میں سے ایک بڑا حکم یہ ہے جس کا ہم تذکرہ چند جمعوں سے کر رہے ہیں. پورا قرآن محفوظ ہے اور قرآن اس طرح محفوظ ہے کہ اس کے الفاظ، نقطے، زبر زیر، یہاں تک کہ اس کے معنی بھی محفوظ ہیں. حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل عمل، اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی بندوبست فرمایا. اور کوئی لمبی چوڑی اسکیم اور منصوبے کے تحت نہیں، اللہ کے اپنے ارادے کے تحت. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو حفظ کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنی تعداد میں ہے ساری دنیا میں. کہیں کوئی آدمی اگر غلط قرآن کریم پڑھے گا تو چھوٹا سا بچہ کہے گا شیخ آپ نے غلطی کی ہے، یہاں زبر نہیں ہے زیر ہے، یہاں پیش نہیں ہے زبر ہے. کیونکہ زیر زبر سے بھی عربی زبان میں ترجمہ بدلتے ہیں نا. وہ جو کہتے ہیں کہ احتیاط سے پڑھو، ان جگہوں میں ایک جگہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہتے ہیں خیال سے پڑھنا، انعمت علیہم، جن کے اوپر تو نے انعام کیا، الذین صراط الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر تو نے انعام کیا. کوئی کہہ دے انعمت علیہم تو یہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ترجمہ بنے گا جن پر میں نے انعام کیا. فرق کیا ہوا؟ زبر اور پیش کا. تو اس لیے اگر کوئی آدمی کوئی ایسی غلطی کر دے گا کہ زبر کو زیر، زیر کو پیش پڑھ دے ہوئے، تو فوراً چھوٹا سا بچہ وہ کھڑا ہو جائے گا کہ شیخ صاحب آپ بڑی عمر کے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن قرآن آپ نے غلط پڑھا ہے. اسی طرح کوئی لمبی چوڑی اسکیم نہیں، بس اللہ نے اپنے ارادے سے کی کر دیا کہ اس کے قرآن کریم کے کا جو ترجمہ ہے سب سے پہلے کوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا. اب کوئی آدمی خود سے نہیں کر سکتا، جو کرے گا کہا جائے گا تم نے غلط کہا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. اور پھر صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے اپنے شاگردوں کو یعنی تابعین کو سکھایا، قرآن سکھایا، اس وقت ترجمے ہوئے. اس کے بعد حضرات صحابہ کے رخصت ہونے کے بعد تابعین نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے شاگرد تھے، لہذا انہوں نے بھی وہ ترجمے بتائے. تو کوئی لمبی چوڑی اسکیم نہیں بنائی گئی، بلکہ اللہ پاک نے ارادہ فرما دیا، تو اس طرح سے قرآن زبر زیر الفاظ اس کے ترجمے محفوظ ہوتے چلے گئے. اب جو آدمی غلط ترجمہ کرتا ہے اس کو وہی قبول کرتا ہے جو جاہل ہو. وہ ترجمہ جب علماء کے سامنے پیش کیا جائے تو حیران ہوتے ہیں یہ کہاں سے ترجمہ آ گیا بھائی.
یہ ترجمہ تو نہیں بنتا اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، سب نے یہ ترجمہ کیا ہے. تم کون ہو آج 14 سال کے بعد نیا ترجمہ کرنے والے؟ ہیں ہمارے ہاں یہ زمانہ جو فتنے کا ہے، یہ زمانہ ہے ایسا کہ جب لوگ ان چیزوں میں حرکتیں کریں گے، اور جو جہلا ہوں گے یا وہ لوگ جو جاہل ہیں، اپنے جہل پر اصرار ہے اور علماء کے ساتھ نہیں ہوتے، علماء سے نہیں پوچھتے، وہ اس میں بہک جاتے ہیں. اس وقت سینکڑوں مثالیں ہیں، انٹرنیٹ پر جا کر دیکھ لیجیے. نئے زمانے کے مفکرین، مفکر اسلام، دانشور عجیب عجیب ترجمے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے حفاظت فرمائی. اب جو آدمی اس میں گڑبڑ کرے گا، اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین اور علماء سے پوچھے تو صحیح راستہ اختیار کر لے گا، ورنہ گڑبڑ کا گڑبڑ رہے گا. تو ہم جس بات پر چل رہے تھے چند جمعوں سے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ حدیث جو بعض بنیادی حدیثوں میں شمار ہوتی ہے، الحلال بین والحرام بین. حلال بالکل واضح اور صاف ہے، والحرام بین، اور حرام بھی بالکل واضح اور صاف ہے. مویشیوں میں سے جو حلال ہے بالکل واضح ہے، کھانے میں جو حلال ہے بالکل واضح ہے، نیک کام جو کرنے کے ہیں بالکل واضح ہے، جو باتیں بولنے کی ہے بالکل واضح ہے، اچھی باتیں جو بولنے کی ہیں بالکل واضح ہے، صاف. جو حرام ہے بالکل واضح. سود حلال ہے، حرام ہے، فوراً کہے گا حرام ہے. اب جو آدمی کہے گا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی تو سود ہے، تو اب وہ اس سود کی فلاں فلاں طریقے سے تشریح کرے گا اور کہے گا اب تو جائز ہے، ورنہ واضح ہے یہ حرام ہے. شراب حرام ہے. اب کوئی کہے کہ مجھے نشہ نہیں آتا اس لیے حرام نہیں ہے، یہ اپنا ترجمہ کر رہا ہے، یہ اپنا ترجمہ کر رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترجمہ نہیں کیا. کچھ الفاظ بولنے حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، طویل حدیث ہے، اس کا پہلا جملہ یہ بہت صاف فرمایا، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. گویا یہ جو میں نے آیت تلاوت کی، کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا رسولوں اور رسولوں کے ذریعے ان کی امتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو طیبہ، جو پاک چیزیں، حلال چیزیں، ان میں سے کھاؤ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو. پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. علماء نے فرمایا کہ اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ پاک چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں کھانے سے تمہارے اندر سے نیک عمل وجود میں آئے. اگر چاہو کہ نیک عمل کرے، کھانا پاک کر لو. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اب نے کئی دفعہ یہاں مثال کے طور پر نقل بھی کیا ہے، کہ جب حرام کھانا کھاؤ گے تو پیٹ میں جائے گا ہضم ہونے کے لیے، اور جب ہضم ہوگا اس ہضم کے نتیجے میں اس غذا میں سے ایسی چیزیں الگ کرے گا جو تمہارے بدن کے کام کی ہیں، اور باقی کو فضلہ بنا کر کے نیچے پھینک دے گا. اب جو حرام کھایا تو جو چیز آنکھ میں جانے کی ہے اس غذا میں سے، خون اس کو لے کر آنکھ میں جائے گا، لیکن چونکہ حرام سے بنی ہوئی ہوگی تو پھر یہ آنکھ حرام دیکھے گی. غذا کا وہ حصہ جو کان کے کام کا ہے، جب وہ حرام کھانے سے نکال کر خون کان میں لے جائے گا تو یہ آدمی حرام سنے گا. یہ بڑی زبردست ایک مثال ہے، تفسیر سمجھو ایک ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. غلط کھائے گا تو وہ خون جو اس سے بنا، جب وہ خون زبان میں جائے گا تو پھر زبان غلط ہی بولے گی.
اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ حلال واضح ہے وہی کھائے، حرام واضح ہے وہی کھائے۔ دوسرا کیا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ حلال میں حرام ملا دینے سے اس کا اثر بھی خراب ہو جاتا ہے، اس حلال کا اثر خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں من اشترى ثوبا، جو خریدتا ہے کپڑا، بعشرة دراہم، 10 درہم کا کپڑا خریدا، وفیہ درہم حرام، اس 10 درہم میں سے 1 درہم حرام کا تھا۔ اب سوچو 10 میں سے 1 کیا معنی رکھتا ہے؟ 10%، ایسے ہی ہوا۔ 10 درہم کا کپڑا خریدا، اس میں سے 1 درہم حرام کا تھا، لم يقبل اللہ لہ صلاۃ ما دام علیہ، اللہ اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر ہوگا۔ حرام کمایا، جمعے کے دن بڑا خوبصورت کپڑا پہنا، ہاں صاف ستھرا، دیکھنے میں بھی پاک، دیکھنے میں کہہ رہا ہوں، حرام سے کمایا ہوا تھا، خوشبو بھی لگائی، باوضو ہو کر مسجد آ گئے، بیان میں بیٹھے، بیان سنا، نماز پڑھی، دعا کی، چلے گئے، لم يقبل اللہ لہ صلاۃ۔ اگر اس کے مال میں حرام کی کمائی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ بولنے سے بھی ڈر لگتا ہے، اپنی کمائی کو بار بار ہم یہ عرض کرتے ہیں، یہ آج پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ جملہ کہ بھائی اپنی کمائیوں کو مفتی حضرات کے سامنے پیش کرو، ان کا یہ کام ہے، وہ دیکھ کر بتائیں گے کہ حلال ہے یا حرام۔ وہ آپ کی بات سن کر کے یہ سمجھائیں گے کہ یہ کس کیٹیگری میں کس طرف جائے گا، یہ حرام کی طرف جا رہا ہے، حلال کی طرف جا رہا ہے۔ اتنی محنت کر کے دینی عبادات کی اور وہ عبادات قبول ہی نہیں ہوئے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ ہے حرام چھوڑ دے، حرام چھوڑ۔ اور اللہ سے یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ میری کمائی کو کوشش کر رہا ہوں تو آسان فرما دے کہ حلال ہو جائے، اور جو نماز پڑھتا رہے گا، عبادت کرتا رہے گا اور مانگتا بھی رہے گا، اللہ اس کے ساتھ آسانیاں فرما دیں گے۔ ہاں، اللہ ہمارے سے ہمارا نقصان نہیں چاہتے، اللہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، اللہ بہت آسانیاں فرماتے ہیں ان لوگوں پر۔ نام لینا شاید درست نہ ہوگا، ورنہ نام بھی لے سکتا ہوں، بہت مشہور آدمی، میرا ان سے ایک تعلق بنا تعلیم کے حوالے سے، بہت مشہور، ابھی کسی نے ان کو شہید کر دیا، بڑے سیٹھ تھے، جب تعلق بنا تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں، تو مجھ سے کہنے لگے آپ کو پتا ہے میں ایک بینک میں ملازمت کرتا تھا، مجھے کسی نے سمجھایا کہ یہ سود کا کام ہے، اسے چھوڑ دو، میری طبیعت میں یہ بات آ گئی اور میں نے اپنے مینیجر سے کہا کہ یہ میرا استعفیٰ ہے۔ اس نے کہا سوچ لو، ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کہا بات تو صحیح ہے، ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اب میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اللہ کی شان، وہ خود کہتے ہیں کہ اس نے بہت روکا، میں نے چھوڑ دیا، اللہ نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا۔ میں بیٹھا ہوں سامنے، ایک آدمی آتا ہے، سیٹ صاحب میں ایک یہ فلانا قسم کا کام کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کاغذ میری طرف کیا اور کہا کہ دیکھیے یہ کچھ قابل عمل ہے جو کہہ رہا ہے اتنا۔ میں نے کہا بظاہر تو قابل عمل ہے، مانگ رہا کتنا تھا؟ 2 کروڑ، اور اس وقت میں یہ کام کروں گا، فکر نہیں کرو، فلاں دن آ جانا، ہم اس کی پوری تفصیل کر کے کام کر دیں گے۔ جو آدمی اس طرح کر رہا ہو، جبکہ وہ اللہ بہت بہت کریم ہے،
ہم نے ابھی تک کوشش نہیں کی اس بات، کوشش نہیں کی، کوشش کرو ہو جاتا ہے۔ خیر بات کیا کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ ملاوٹ اس میں حرام کیا۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص کے متعلق، یطیل السفر، اور بڑے لمبے سفر سے آ رہا ہے، یاد رکھیے گا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یطیل السفر، اشعث، بال پراگندہ ہے، اخبر، گردآلود ہے، یعنی سفر کی حالت میں جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ساری حالت اس کے اوپر پوری ہے۔ وَيَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتے ہیں یا رب یا رب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حال اس کا کیا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِهِ حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو پھر ایسی حالت میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہم بہت یعنی اپنی کمائی کو اور اپنے کھانے پینے کو، اپنی نشست و برخاست کو، اپنی زندگی کو ایسا سمجھ رہے ہیں جیسے بس آئے دنیا میں اور اپنی مرضی سے کچھ کر کے چلے گئے، بس اللہ غفور رحیم ہے۔ بے شک اللہ غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی غفاری، اس کا اور رحم کیا ہے کہ اس نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کھول کھول کر ہم پر بیان کروا دیا۔ وہ اتنا مہربان ہے، ایک ایک بات کھول کر بیان کروائیے۔ آپ جو ایسا رحیم ہو آپ کے ساتھ، آپ اس کی زندگی بھر نافرمانی کریں اور پھر آخر میں کہیں اللہ تو غفور رحیم ہے، تو غفور رحیم تو ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس نے اتنی توفیق دی، آپ کے کانوں کے اندر یہ بات پہنچائی کہ اس طرح دیکھو، اس طرح سوچو، اس طرح کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اللہ کا رسول آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے، مستجاب الدعوات بنا دے، میں جو دعا کروں اللہ اس کو قبول فرما لیا کرے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن لیجئے، فرمایا طیب مطعمک، اپنے کھانے کو پاک کر لو، حلال، صرف حلال کھاؤ، اپنے کھانے کو پاک کر لو، تکن مستجاب الدعوات، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ بتاؤ، نہ لمبی نفلیں، نہ لمبے ذکر، نہ کوئی لمبی چوڑی محنت، کچھ کرنے کو نہیں کہا جا رہا، نہ کرنے کو کہا جا رہا ہے دیکھو اپنی کمائی کو میں حرام نہ لاؤ، بس اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا، تمہاری دعائیں ایسے قبول کرے گا جیسے نیک لوگوں کی دعا قبول ہوا کرتی۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو بتایا نا حرام واضح ہے، حلال واضح ہے، اگلا جملہ یہ فرمایا اور ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی حلال ہے کہ حرام ہے، اس کو ہمارے زبان میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ آج عمومی زبان میں گرے ایریا ہے، یہ بلیک یہ وائٹ، بلیک اینڈ وائٹ تو صاف ہے لیکن یہ گرے ایریا ہے، اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حلال کمانے، کھانے اور حلال کھلانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔